وقت رہا تھا حسین سے، وہ بادشاہ تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت وہی تھا، فقیر تھا، پہلے بھیک مانگ رہا تھا حسین سے۔ اب آئیے بھائی تیزی کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے حضرت علامہ مفتی کلیم الدین صاحب جو ممبئی سے چل سکے آپ کے دیار محبت میں موجود ہیں، رونق جیسے کچھ دیر اس کے بعد انشاءاللہ آپ خصوصی تقریر سماعت کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر کا حضرت کے ویلکم میں سواگت نعرہ تکبیر سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر تشریف فرما خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت زیغل رضویت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی و ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر محمد صاحب قبلہ بغدادی، آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید ظفیر الدین صاحب قبلہ زیدہ مجدہ السامی و بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم حضرت قاری ضیاء الزانی صاحب قبلہ و دیگر باوقار علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے یہی پکڑ لیا جائے ہے نا، ہاں آج کل تو یہ بھی ایک نئی بنیاد ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا دائما مبارکا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شب حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اس ایمان اور عقیدہ کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بابا سے بلند درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، لیکن اب اتنا بھی کم نہیں ہے کہ آپ درود شریف نہ پڑھیں، ہے نا؟ یہ محفل غوث اعظم ہے، غوث الورا کانفرنس کے نام سے یہ محفل موسوم ہے، لہذا پورا زندہ دلی کا مظاہرہ کریں اور بابا سے بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبروب اہل سنن، پیشوائے اہل سنت، مجدد دین و ملت، یعنی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر۔ سنیو یہ کلام اعلیٰ حضرت، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور شعر کہنا شعر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قلمکار پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک مضمون نگار پیدا ہوئے، لیکن کسی نے قلم اٹھایا تو شیری اور فرحاد کی تاریخ لکھی، کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا اور مجنوں کی داستان لکھی، کسی نے قلم اٹھایا تو عشق مزاجی کی تعریف لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی پیشانی کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کے دستے کریمانہ کے حوالے سے لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی نگاہ نبوت کے حوالے سے لکھا، جس طرف گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کے چہرے انور کے حوالے سے لکھا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر عرض کرتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمچا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کے رہ گزر کے حوالے سے لکھا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی نورانیت کے حوالے سے لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی نبی کی آمد پر بہار کے حوالے سے لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی نبی کی شان ملکیت کو یوں بیان کرتے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، اور مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی نبی کی شان شفاعت کو یوں بیان کرتے ہیں، کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی نبی کی شان عطا کو یوں بیان کرتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم
कलम उठाते हैं तो कभी नबी की शान मिल्कियत को यूं बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत ने जब जब कलम उठाया है, कभी नबी की मक्की जिंदगी को लिखा है, कभी मदनी जिंदगी को लिखा है, कभी नबी के सफर को लिखा है, कभी नबी के हजर को लिखा है, कभी नबी की अजमत को लिखा है, कभी नबी की शौकत को लिखा है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरा नबी वो है जिसका हाथ देखोगे लाजवाब पाओगे, मेरा नबी वो है जिसकी भाव को देखोगे लाजवाब पाओगे, जिसकी नैनों को देखोगे लाजवाब पाओगे, मेरा नबी वो है जिसका खानदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे, खानदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उस आला हजरत का शेर पढ़ा है, फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सुनियो, थोड़ी सी बेदारी लाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती हम्माद साहब किबला की तकरीर ऐसे ही सुनेंगे? मैं तो सिर्फ मुकद्दमा बंद करके चंद मिनट के लिए हाजिर हो गया। ये जामे माकुलात व मनकुलात माहिर जो है उलूम अक़लिया व नक़लिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब किबला बगदादी की करम फरमाई की चंद मिनट के लिए मैं आपकी समातों के हवाले हूँ, लिहाजा कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हो सकती है, पर चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू समाअत कर ले तो आला हज़रत सरकार कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिल्ले बातिन भी है ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, क़ाज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार में माहिर भी है अब्दुल कादिर। सरकार गौसियत में आपकी शान का क्या कहना, आपके मकाम का क्या कहना, आपकी अजमत का क्या कहना। आला हज़रत जब कलम उठाते हैं तो बड़े मजे से कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है साला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसियत में आपके मकाम को समझते चलिए, सरकार गौसे आजम है, आप बगदाद मुअल्ला से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। जब लोगों ने आपका इरादा देखा, लोगों ने आपकी तैयारी देखी कि सरकार गौसे आजम तो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप तो खाने काबा के हज के लिए जा रहे हैं, तो इसके बाद दीगरे उलमा और तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 20,000 उलमा और अवाम की तादाद जमा हो जाती है। वो सारे लोग सरकार गौसे आजम के साथ हज बैतुल्लाह के लिए जाना चाहते हैं। और यार ये तो समझ में आने वाली बात है, अगर कोई पीर साहब ऐलान कर दे मैं फुला महीने में उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, फुला महीने में बगदाद शरीफ जा रहा हूँ, तो लोगों की एक टीम जमा हो जाती है। ये और बात है कि बहुत सारे पीर तो आजकल यही जो है उन्होंने अपनी जो है पॉलिसी इख्तियार कर ली है कि अब तो मुरीदों की तादाद बहुत बड़ी है, लोगों का जम्मे गफीर मेरे साथ में है, हमें फॉलो करने वालों का एक बहुत बड़ा इज़्तिहार है, तो लोगों ने फिर जो है एजेंट का काम ही करना शुरू कर दिया है। चलो हालांकि एजेंट का काम करना, इस तरीके से लोगों को जियारत पर ले जाना, ये कोई हराम और नाजायज का मसला नहीं है, लेकिन लोगों ने कारोबार बना लिया है और बनाने के बाद में न जाने किन किन तरीकों से लोगों को गुजारते नजर आते हैं। बहरहाल ये अलग उन्वान है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला जब आप ऐलान करेंगे, यानी आपके ताल्लुक से लोगों को इल्म होगा कि सरकार हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन वहाँ मजमा किस कदर होगा, जाने वालों की तादाद किस तरह होगी। और वो जाने वाले लोग भी मामूली न थे, बल्कि सरकार गौसियत मआब की बारगाह के वो फैज़ याफ्ता थे। अरे यार हम तो बरेलवी है, बरेलवी आला हज़रत के मानने वाले हैं, हमारा मिजाज तो ये है तुझसे सर दर से सर और सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, इस निशानी से जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले
کرامتیں نہ سنو بلکہ آپ کے پیغامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، بلکہ غلام خوف جہاں بھی ہوتا ہے وہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے جس پہ حمایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لانا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوں گے، جنہوں نے سرکار کے ساتھ طواف کیا ہوگا، جنہوں نے سرکار کے ساتھ وقوف عرفہ کیا ہوگا، جنہوں نے مناسک حج سرکار غوث اعظم کے ساتھ ادا کیا ہوگا، یقیناً وہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20,000 لوگوں کے ساتھ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے مکہ شریف پہنچتے ہیں، آپ کی آن بان شان کو دیکھ کر کے لوگ حیران و پریشان ہیں، آخر یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی بھیڑ ہے۔ بہرحال کسی نے آپ سے پوچھنے کی جو ہمت نہ کی، لیکن اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے، اس وقت کے جو سب سے بڑے مفتی تھے، جنہیں مفتی اعظم مکہ کہا جاتا تھا، انہوں نے سرکار غوث اعظم سے سوال کیا، من انتا، آپ کون ہیں، یعنی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تعریف کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخر مفتی صاحب آپ کو کام کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آپ جاننا کیوں چاہتے ہیں؟ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا، آپ کی آن بان شان سے ایسا لگ رہا ہے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے لگ رہا ہے، آپ کی ذات کو دیکھ کر کے اور آپ کے ماننے والے لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ شریعت کے جانکار ہیں، آپ علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ تو اتنا جھان بیٹھا ہے سب ہے کہ اب چاہے جہاں ہو جائے کچھ بولے کہ نہ ہے۔ ارے یار کچھ غصہ ہو تو مائک دے دے مفتی صاحب، ہے نا؟ اور یہ ان کی محبت ہے، ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ انتظار میں ہے، انشاءاللہ بس قریب جو ہے وہ آپ حضرات کو مالا مال کرنے کے لیے وہ جو ہے مائک پر جلوگر ہو جائیں گے، آپ حضرات ان کے خطاب کو سنیں گے۔ تو اگر کوئی غصہ اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو تھوڑا سا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور بابا سے بلند کہہ دے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا حبیب اللہ، کسی کی جے نجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے جائے۔ اور ہم اپنے جو ہے اہل اسٹیج، ہم اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ کم دعا ہی دے دیں، کیونکہ یہ عوام خاموش رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ان کا تو چلتا ہی رہتا ہے خاموش ہونا، معاملہ کرنا ہے نا، لیکن جب اہل اسٹیج خاموش ہوتے ہیں تو دل لگنے لگتا ہے کہ کہیں تقریر ہی تو الٹی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو میں علماء اہل سنت کی خصوصی دعا چاہتا ہوں، اور آپ حضرت بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم سے مفتی اعظم مکہ نے پوچھا، من انت، آپ کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مفتی اعظم مکہ سے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں، آخر آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے رکھ رکھاؤ سے معلوم ہوتا ہے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ شریعت کے جانکار ہیں، تو ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یقیناً آپ ضرور بحث کیجئے، یقیناً آپ ضرور تبادلے خیال کیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ بتا دیجئے، ایک سوال کا جواب بتا دیجئے، اور اس کے بعد جس طرح آپ چاہیں گے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا آخر آپ کا سوال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم مکہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سرکار علیہ السلام کی ایک ایک ادا قیمتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو قیمتی ہے، سرکار چلے تو وہ بھی قیمتی ہے، سرکار بیٹھے تو وہ بھی قیمتی
कीमती है। सरकार ने खाना खाया वो भी हमारे लिए कीमती है। सरकार ने पानी पिया वो भी हमारे लिए कीमती है। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने नबी की एक एक अदा को समय के ताज पर महफूज कर लिया है। नबी चले तो सहाबा पुकार उठे, सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने अगर कुछ फरमाया है तो सहाबा पुकार उठे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अगर कहीं तशरीफ फरमा हुई तो सहाबा ने कहा जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती, सरकार ने जो किया सब कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी पाक में जितनी मर्तबा गुस्ल नबी ने फरमाया है, नबी का हर गुस्ल कीमती रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा कीमती वो गुस्ल रहा जो नबी के विसाले ज़ाहिरी के बाद नबी को दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जो नबी को गुस्ल दिया गया वो गुस्ल बड़ा कीमती रहा है। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी यानी गुसाला क्या हुआ, यानी वो गुसाला कहाँ गया। मुफ्ती आजम मक्का से जब सरकार गौसे आजम ने पूछा तो मुफ्ती आजम मक्का खामोश हो जाते हैं। उन्होंने जो है वहाँ पर तवक्कुफ कर लिया और थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, यानी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मेरी नजर से किसी किताब में इसका जवाब नहीं गुजरा है। यानी मुफ्ती आजम मक्का ने इल्मी का इजहार किया और कहा हुजूर एक रात का मुझे मौका दे दीजिए, मैं किताबों का मुताला करूंगा, मैं वर्क करूंगा, मैं इस सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा फिर वक्त इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। याद रखिएगा किसी मसले का जवाब ना मालूम हो तो वहाँ इल्मी का इजहार करना ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई हार का मसला नहीं है। लेकिन आजकल बहुत से तो ऐसे लोग पाए जाते हैं, अरे उलमा को छोड़िए अवाम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, कोई कैसा भी मसला पूछ ले उसका जवाब आए या ना आए, उसके बारे में कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, आदमी अटकल पच्छू से कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करता है। याद रखिएगा लाइल्मी का इजहार करना ये फरिश्तों की सुन्नत है, खुदसियों की सुन्नत है, और हर चीज जो चीज का इल्म ना हो उस चीज के बारे में भी दावा करना ये शैतान की पहचान है। लिहाजा अगर कभी कोई मसला मालूम ना हो तो वहाँ इल्मी के इजहार में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मुफ्ती आजम मक्का ने एक रात की मोहलत ली और उसके बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी क़यामगाह पर तशरीफ ले गए और ये मुफ्ती आजम मक्का है अपनी क़यामगाह में आते हैं, फिर अपनी लाइब्रेरी में तशरीफ ले जाते हैं और इसके बाद दीगरे बहुत सारी किताबों का मुताला करते हैं, किताबों की वरकगर्दानी करते हैं, किताबें पढ़ते रहे, किताबों का मुताला करते रहे। आपको उस सवाल का जवाब न मिला, यहाँ तक कि नमाज फजर से पहले आपकी थोड़ी सी आंख लगती है, आपने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपकी करम की नजर फरमाए, आज मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, आज इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और बड़ी किताबों का मैंने मुताला कर डाला, या रसूल अल्लाह उसका जवाब कहीं न मिला। सरकार आप ही करम की नजर फरमा दे, सरकार आप ही निगाह इनायत फरमा दे ताकि ये मेरा मसला हल हो जाए। इतनी दुआ करने के बाद में अभी आपकी आंख ही लगी थी, इतने में आपने क्या देखा, सामने से आमिना के लाल आ रहे हैं, मक्की सरदार आ रहे हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और सरकार अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि आपके साथ कोई और भी है। लेकिन नबी के चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं फूट रही थी कि वो जो बाजू में शख्स था उसका चेहरा नजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुर्बत हासिल होती है तो नबी की बारगाह में मुफ्ती आजम मक्का अर्ज करते हैं, हुजूर इस सवाल का जवाब इनायत फरमा दे, सरकार मेरी मुश्किल को हल फरमा दे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मुफ्ती आजम
مکہ تمہارے اس سوال کا جواب میں نہیں بلکہ میرے ساتھ جو ہے یہ دے گا، ان سے سوال کرو یہ تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو شخص سے سوال کیا کہ آپ ہی بتا دیجئے، حالانکہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ ہی میرے سوال کا جواب دے دیں کہ نبی کو جو وصال کے بعد میں غسل دیا گیا آخر وہ غسالہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو نبی کے ساتھ شخص تھا انہوں نے جواب دیا کہ اے مفتی اعظم مکہ سنو، جب نبی کو غسل دیا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ غسالہ اٹھا لیا گیا اور اللہ کے حکم سے اسے بادلوں کی شکل دے دی گئی۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے بادل جہاں جہاں پر روئے زمین پر جو ہے قیامت کا مسجد بننے والی ہے جا جا کر کے وہیں پر برس جا، یعنی نبی کے غسالے کو زمین کے ہر اس حصے پر برسا دیا گیا جہاں صبح قیامت تک مسجد بننے والی تھی۔ بہرحال ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب صبح سویرے یہ مفتی اعظم مکہ نہایت ہی اس کو احتشام کے ساتھ، نہایت ہی آن شان و شوکت کے ساتھ کہ اب اس اجمی عالم سے ملوں گا، اس اجنبی عالم سے ملوں گا تو ان کے سوال کا جواب دے دوں گا، ان کے مسئلے کا حل پیش کر دوں گا۔ سرکار غوث اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم نے اب وہ سوال کیا ہی نہیں جو سوال آپ نے کل کیا تھا۔ دوسرے مسائل پیش کرتے رہے، دوسرے سوال پیش کرتے رہے، دوسرے موضوع پر باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور جو کل آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب سن لے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں اس کا جواب دے دیجئے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے غسالے کو بادل کی شکل عطا فرمائی اور اسے روئے زمین کے ہر اس حصے پر برسا دیا گیا جہاں صبح قیامت تک جہاں مسجد بننے والی تھی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مفتی اعظم مکہ آگے کا خواب میں بیان کروں یا آپ بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے وہ مسئلہ بیان فرمایا اور پورا خواب بیان فرمایا۔ اس کے بعد مفتی اعظم مکہ سے کہا آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا، وہ اجنبی آدمی کون تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا نبی کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں پھوٹ رہی تھی اس کا چہرہ میں دیکھ نہ سکا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ نانا جان کے ساتھ عبد القادر جیلانی تھا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت بریلی سے پکار کے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور میرا بیٹا تیرا۔ حضرات کی کرتے وقت دامن گیر نہیں بلکہ گلا گیر ہو چکا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے، ایمان کے ساتھ جلائے، ایمان کے ساتھ سلائے، کل قیامت کے دن ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام